السلام علیکم. میں ایز اے پاکستانی اور پاکستان انٹرنیشنل کمیونٹی کے بیہاف پہ ایک میسیج دینا چاہتا ہوں. یہ جو سو کالڈ کیپٹن صاحب نے جا کر مزار قائد کے اوپر ہمارے قائد کے مزار کا تقدس پامال کیا ہے، ہم اس کی بہت زیادہ مذمت کرتے ہیں اور ان کو عوام سے معافی مانگنی چاہیے. اور دوسرا، یہ جو دو لیڈر سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں، ایک جو اپنے ابو کا نام اپنے ساتھ استعمال نہیں کرنا چاہتے، اور دوسری جو کہتی ہیں کہ جی ان کا نہ تو پاکستان میں کوئی کاروبار ہے اور نہ ہی ان کا کوئی کسی اور کنٹری میں کاروبار ہے. وہ 70 لاکھ کی گھڑی، 4 کروڑ کی گاڑی اور اربوں روپے کی جائیداد پاکستان اور باہر جو ان کے پاس ہے، یہ قوم کی لیڈر بن رہی ہیں. یہ غریبوں کا دکھ سمجھتی ہیں اور یہ کہہ رہی ہیں کہ جی وہ عوام کے مسائل کے لیے باہر نکلی ہوئی ہیں. 18th امینڈمنٹ جو ہوئی تھی، تو اس کے بعد یہ جب بھی ان کو اپنے پیسے ضرورت ہوں، جب بھی ان کو پیسے کی بات آئے، اس کے لیے عوام کے اوپر چڑھ جاتے ہیں کہ جی 18ویں ترمیم کے بعد ہمارا حق بنتا ہے ہمیں پیسے دیں. لیکن اسی ترمیم کا ہی یہ حصہ ہے کہ جو پیسے آپ لے کے آتے ہیں ان پیسوں کو آپ نے اپنے ہی صوبے میں لگانا بھی ہے. یہ بھی ترمیم کا حصہ ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ آپ اپنی جیب میں ڈال کے بیٹھ جائیں. اب ریسنٹلی اس کی مثال آپ دیکھ لیں کہ جو جلسے کے ٹائم جو روڈ کئی سالوں سے خراب پڑی ہوئی تھی، اس کو ایک ہی رات میں بنا دیا گیا. کیپیبلٹی ہے، ایکسپرٹیز ہیں، ریسورسز ہیں، لیکن ان چوروں نے لگانے نہیں ہیں. یہی سچ ہے. اور دوسرا، یہ جو کہا جاتا ہے جی کہ جمہوریت خطرے میں کر رہا ہے، یہ کنٹری صحیح ہے. یہ کنٹری جو ہے، اس کے لوگ اچھے ہیں، اس کے لوگ پڑھے لکھے ہیں، ان کا لیڈر اچھا ہے. ہمارا فیس چینج ہو گیا ہے، ہماری امیج چینج ہو گئی، ہماری تھیم پوری انٹرنیشنلی جو ہے نا پورے گلوب میں چینج ہو گئی ہے. اس چور نے کیا کیا ہے؟ جب ایک بندہ ملک کے لیے صحیح کام کر رہا ہے، اپنی چوری بچانے کے لیے یہ لندن سے بیٹھ کے سب کو یہ بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اداروں کے خلاف یہ بول رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ جو بندہ، جس فوج نے ابھی ریسنٹلی آپ دیکھ لیں، جس کی لابی پہ یہ انسان چل رہا ہے، جن انڈینز کی اور اسرائیل کی لابی پہ یہ انسان چل رہا ہے، ان کے بنائے ہوئے جو دہشت گرد ہیں، انہوں نے ہی بندے مارے ہیں نا. یہ بلوچستان میں ہمارے فوجی شہادتیں دے رہے ہیں اور یہ اب ان کے خلاف باتیں کر رہا ہے. ایک ایسا چور جو ہمارے غریبوں کے بچوں کا خون پی گیا، ہمارے ملک کو جس نے اندھیروں میں دھکیل دیا، اور جو شہیدوں کے بارے میں یہی کہہ رہا ہے کہ یار ان کے جو ہمارے آنریبل جو ہمارے آرمی چیف ہیں، ان کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے. تو ان ماؤں کو یہ ایڈریس کر رہا ہے، ان بہنوں، ان بیٹیوں کو یہ ایڈریس کر رہا ہے کہ تمہارے جو بھائیوں، ہسبینڈ اور بیٹوں نے جو شہادتیں دی ہیں نا، وہ کسی کام کی نہیں ہے. لیکن یہ جو چور ہے جس نے سب کچھ برباد کر دیا، سب کچھ کھا گیا، یہ بندہ بڑے کام کا ہے. میں تو کہتا ہوں اس بندے کو اور کچھ بھی نہیں، کم سے کم جو قانون کے مطابق سزا ہے وہی ملنی چاہیے، یا اس کو عوام کے حوالے آپ کر دیں، پھر عوام آپ کو بتا دے گی کہ بھئی اس کی سزا کیا ہونی چاہیے. میرا جو اوور ویو ہے نا پاکستان کے بارے میں، جو میں نے خود پرسنلی جو میرا ہے، جو میں نے ایکسپیرینس کیا ہے، ہمارے پاکستان کی امیج بہت اچھی ہے. اب بہت اچھی ہو رہی ہے ہمارے پاکستان کی امیج. عمران خان کی انٹرنیشنلی جو ریکوگنائزیشن ہے وہ بہت اچھی ہے. عمران خان کو ہر کوئی جانتا ہے اور پاکستانیوں کی اس ٹائم سنی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھ لیں ہمارے جو جرمنی میں جو میکس پلانک انسٹیٹیوٹ کی ہیڈ ہیں وہ پاکستانی ہیں، اور بہت سارے پاکستانی جو ہیں وہ انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹس میں پڑھ رہے ہیں. اور اب ان کی جو ریسرچ ہے، یا جو بھی پاکستانی ہمارے بزنس مین ہیں، یہ جس سیکٹر میں بھی پاکستانی ہیں، ان کو اب سہولتیں ان کے لیے زیادہ ہیں، کیونکہ انٹرنیشنلی ریکوگنائزیشن اچھی ہو رہی ہے پاکستان کی. اب اوورآل جو میں لانگ سٹوری شارٹ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ جو چور ٹولہ نکلا ہوا ہے، یہ جو بلاول صاحب ہیں، انہوں نے کبھی اپنے 10 روپے نہیں کمائے. یہ کہہ رہا ہے جی مجھے غریبوں کی بڑی تکلیف ہے. اور وہ جو صاحبہ ہیں جو نکلی ہوئی ہیں، ان کے بارے میں سب کو پتہ ہے، میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، وہ ایک عورت ہیں. تو وہ کہہ رہی ہیں جی میں نے جمہوریت بچانی ہے، میں نے ملک کو بچانا ہے. کیا آپ ملک کو بچا رہی ہیں؟ آپ اپنے ہسبینڈ کو ساتھ لے کے ان کو اپنی ہی وہ تو بیچارہ ریموٹ پہ چل رہا ہے، جس جو بٹن اس کے لیے دبایا جاتا ہے وہ ویسے وہ شروع ہو جاتا ہے. آپ یہ سب کر کے اپنے ابو کو بچا رہی ہیں، اپنے ابو کی چوری بچا رہی ہیں. آپ اس ملک کے عوام کے ساتھ کھیلنا چاہ رہی ہیں، لیکن عوام اب جاگ چکی ہے. عوام سمجھدار ہے، عوام سمجھتی ہے کون صحیح ہے کون غلط ہے. اور آپ یہ جو چاہ رہی ہیں نا کہ ہیں، لیکن ان چوروں نے لگانے نہیں ہیں. یہی سچ ہے. اور دوسرا، یہ جو کہا جاتا ہے جی کہ جمہوریت خطرے میں کیا جمہوریت خطرے میں ہے یار؟ کوئی ڈکٹیٹر تو نہیں بیٹھا ہوا، ہر کسی کا احتساب ہو رہا ہے.
ہر کوئی قانون کے نیچے جب ہر کسی کو لایا جائے تو جمہوریت ان کی خطرے میں پڑ جاتی ہے. یہ نواز شریف جس نے 40 سال تک غریبوں کے بچوں کا خون پیا اور اب جو آ کے یہ لندن میں گھوم رہا ہے، آپ اس کو دیکھیں، یہ پارکس میں گھوم رہا ہوتا ہے اپنے 4-5 گارڈز، اپنے 4-5 اپنے لوگوں کو ساتھ لے کے، یہ ہوٹلز میں کھانے کھا رہا ہے. اور مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی، میں خود ایک سائنٹسٹ ہوں، مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ ایسی کون سی بیماری ہے جس کو آپ بتا دیں کہ یار ابھی تم نہ آؤ، ابھی کرونا ہو رہا ہے، ابھی یہ ایشو ہے، ابھی وہ ایشو ہے، تم بعد میں آنا، بعد میں تمہارا علاج کروائیں گے. اس ٹائم پاکستان میں جب یہ تھا، اس کے سر پہ تو اسرائیل ٹھہرا ہوا تھا، اس کو کسی بھی ٹائم موت آنی تھی. اب جب یہ باہر آ گیا تو کہتا ہے جی جب کرونا ختم ہوگا تب میں اپنا علاج کرواؤں گا. ایک باشعور انسان کیا اس بات کو نہیں سمجھتا کہ اگر کسی کو ہارٹ کا مسئلہ ہے تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یار ہاں ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں 6 مہینے کے بعد آپریشن کرواؤں گا، یا ابھی میرا دل نہیں کر رہا، یا ابھی موسم ٹھنڈا ہے تو میں بعد میں کرواؤں گا. کس کو پاگل بنا رہا ہے یہ انسان؟ پورا ملک یہ کھا گیا، سب کچھ اس نے برباد کر دیا، اور اب چوروں کی طرح یہ باہر نکل آیا اور اب یہاں پہ آ کے بیٹھ کے یہ ایڈریس کر رہا ہے اپنی قوم کو کہ جی انقلاب لاؤ، سڑکوں پہ نکلو. قوم پاگل ہے؟ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جن کا مستقبل اس ملک کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جمہوریت بچانی ہے، میں نے ملک کو بچانا ہے. کیا آپ ملک کو بچا رہی ہیں؟ آپ اپنے ہسبینڈ کو ساتھ لے کے ان کو اپنی ہی وہ تو بیچارہ ریموٹ پہ چل رہا ہے، جس جو بٹن اس کے لیے دبایا جاتا ہے وہ ویسے وہ شروع ہو جاتا ہے. آپ یہ سب کر کے اپنے ابو کو بچا رہی ہیں، اپنے ابو کی چوری بچا رہی ہیں. آپ اس ملک کے عوام کے ساتھ کھیلنا چاہ رہی ہیں، لیکن عوام اب جاگ چکی ہے، عوام سمجھدار ہے، عوام سمجھتی ہے کون صحیح ہے کون غلط ہے. اور آپ یہ جو چاہ رہی ہیں نا کہ آپ کے ابو کی چوری بچ جائے، اور وہ ابو آپ کے جو ملک کے غریبوں کا پیسہ کھا کے ملک کے لیے، ملک کو قرضوں میں دھکیل کے، ملک کو برباد کر کے اب لندن میں بیٹھا عیاشی مار رہا ہے، وہ زیادہ دریا نہیں بیٹھنے والا. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، میں کلیئر میسج دے دوں، ہمارے تقریباً 1 کروڑ پاکستانی باہر ہیں، اور اگر پاکستان کا آپ کہہ رہی ہیں کہ ووٹ کو عزت دو، ہم 1 کروڑ پاکستانی پوری دنیا سے واپس آ کے عمران خان کو 2023 میں پھر سے جتا سکتے ہیں. آپ یہ نہ کہیں کہ ہم انہیں نہیں جتا سکتے. ان کے پاس ان کے ساتھ ہم ٹھہرے ہیں، اور ہم ان کے ساتھ اس وقت تک ٹھہرے رہیں گے جب تک پاکستان آگے بڑھ رہا ہے. اور میں انشاءاللہ مجھے یہ پوری امید ہے کہ پاکستان آگے بڑھے گا، کیونکہ ہر کنٹری کا ایک فیز آتا ہے جب ان کا ایک لیڈر آتا ہے جو ملک کو بہت آگے لے جاتا ہے. ملیشیا کے لیے مہاتیر محمد، ترکی کو دیکھ لیتے ہیں اردگان صاحب، ایسے ہی عمران خان آئے ہوئے ہیں، اور پاکستان کا ریولوشنری جو ہے نا فیز ہے اس ٹائم. ہم اپنے قائد کے ساتھ ٹھہرے ہوئے ہیں، اور ہم قائد کے ساتھ اس وقت تک ٹھہرے ہوئے ہیں جب تک یہ پاکستان عظیم نہیں بن جاتا. اور آپ چوروں کو ہم عوام نے